محترم سامعین، جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان کی زندگی ہے، اور جس چیز کی 1000% گارنٹی ہے وہ موت ہے۔ جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ نہ جانے ہم میں سے یہاں سے کوئی بندہ اٹھنے کو پاتا ہے کہ نہیں پاتا، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا تھا، زندگی کے بارے میں کتنی امید رکھتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا بڑی لمبی امید باندھ رکھی ہے، مجھے تو اتنی امید بھی نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف پھیر بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا، مجھے تو اتنی امید بھی نہیں ہے۔ تو جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ اپنی بنانے والی اشیاء کی لائف ٹائم گارنٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ لائف ٹائم اپنی گارنٹی اس کی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور موت کی 1000% گارنٹی ہے، اور شیطان ہر وقت، ہر آن اور ہر گھڑی اس فکر میں چل رہا ہے کہ مخلوق کا ہر بندہ میرا ساتھی بن کے جہنم کی آگ میں کود پڑے۔ یہ اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور اسی لیے بار بار قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ یہ دشمنیاں کیسے کرتا ہے اس کی اللہ نے بڑی زبردست صورتیں واضح کر کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے زندگی اس کو سامنے رکھنا ہے، اور ہمیشہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ جو آنے والے 2 دن کے بعد ایام ہے نا، دعا کرے اللہ ہمارے مقدر میں انہیں کر دے، اللہ ہمارے مقدر میں کر دے۔ وہ ایام اس کا ہر سیکنڈ رمضان ہے، بس آپ یہ سمجھیں، مکتی مکاتی بات یہ ہر سیکنڈ اس کا رمضان ہے، ہر سیکنڈ۔ اور ایک بندہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، وہ 3 چیزیں اسے بتاتا ہے۔ ڈاکٹر کتنی چیزیں بتاتا ہے؟ 3۔ ایک اس کو دوا دیتا ہے، دوائی کھانی ہے، پھر کہتا ہے پرہیز کرنا ہے، پھر تیسری بات کہتا ہے مشقت برداشت کرنی ہے، ورزش کرنی ہے۔ ورزش مشقت ہوتی ہے نا ورزش میں۔ تو یہ جو رمضان کا روزہ آ رہا ہے نا، رمضان، اس میں بھی یہ جو روزہ ہے یہ دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے، اور مشقت 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اگر روزانہ مثلاً کوئی بندہ 10 سپارے تلاوت کر لیتا ہے نا، ان گنت نیکیاں اللہ اسے دیتے ہیں، وہ شمار میں بھی نہیں آتی ہیں، کسی مشینری کے شمار کے اندر بھی وہ نیکیاں نہیں آتی ہیں، ان گنت نیکیاں اللہ اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح تعارف رمضان کا مہینہ کرواتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے گپ شپ، فضول وقت یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر، بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر لمحے میں کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہاتھوں ہاتھ فرشتے سے لوٹ لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، ماں جی حضرت عائشہ سے روایت ہے، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماذ اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اس کے فضائل کیا ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا روزہ دار صبح کرتا ہے، صبح کرتا ہے، یعنی سورج جس وقت غروب ہوتا ہے صبح کرتا ہے، اللہ اس روزہ دار کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔
امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس بندے کا عضو، سارے عضو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا تیسرا انعام اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو روزہ دار کے لیے غروب تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مولا اسے معاف کر دے، مولا اسے معاف کر دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر وہ روزہ دار اس دن روزے کی حالت میں معاذ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے غروب تک، فرمایا اللہ رب العزت نے جو جنت میں حور عین سے اس کا نکاح کروا دیا نا اس روزے کے بدلے میں، وہ کہتی ہے مولا میرے خامد کو مجھ سے ملا دینا، وہ اس کے دیدار کے اشتیاق میں وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ روزہ کلمہ کا معنی کیسے سمجھاتا ہے؟ دیکھیے میں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں 4 اذکار بڑی کثرت سے کرنے ہیں، ان میں ایک لا الہ الا اللہ، مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیماریوں سے صحت دینے والا نہیں ہے، مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی رہائیاں دینے والا نہیں ہے۔ یہ سارے الہ کا معنی ہے۔ اب کلمہ الہ کا معنی کیسے سمجھاتا ہے؟ آپ یہ بتائیں، ایک بندہ سحری کو روزہ رکھتا ہے اور جس وقت سحری کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے احتیاطاً اللہ کی محبت میں روزہ وہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں تو ہم مخلوق کو مسئلہ سمجھا کے بوڑھے ہو گئے ہیں جی، وہ جو ہے بچپن سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے کھاؤ پیو، روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو اللہ کا ہے کہ کسی انسان کا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں اور میں نے بدلہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، فرشتوں سے بھی نہیں دلوانا، اس لیے کہ میرے لیے روزہ رکھا ہے نا۔ لوگ کتنی کمی، اذان تو فجر کی ہوتی اس وقت ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی بندے نے سحری کے وقت میں اذان دے دی تو اس اذان کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اللہ کے لیے جو روزے رکھیں گے انہیں پتہ ہوگا سحری کس وقت بند ہوتی ہے، غروب کس وقت ہوتا ہے، انہیں بڑا اشتیاق ہوگا ہمارے دن کی بھوک پیاس ضائع نہ ہو جائے۔ ہاں جس نے ویسے روایتی طور پر روزے رکھنے ہیں اس نے تو پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ روزہ بندہ جب وقت پر رکھتا ہے، وقت پر افطار کرتا ہے، شدید گرمی ہے، آپ سے میرا سوال ہے، شدید گرمی ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے زبان بلبلا رہی ہے، ایک بندہ گیا تہ خانے میں، اس نے ٹھنڈے پانی سے پیاس کو بجھایا، نہ اس کے پیر کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے اس کے پیر کو پتہ ہے جس کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے جی، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، روزہ دار بھی بیٹھتا ہے اور جس نے وہ چھپ کر پانی پیا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ بتائیے جس نے چھپ کر پانی پیا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسے جاننے والا کون ہے؟ بولو ذرا، اسے جاننے والا کون ہے؟ یہ رمضان اللہ کی کیسی وحدانیت کی پہچان کروا رہا ہے۔ اسے سارے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اسے روزہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ روزہ دار نہیں ہے تو اسے جاننے والا صرف کون ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں نے اپنے دست مبارک سے اپنے بندے کو اجر دینا ہے، اجر میں نے دینا ہے۔ اس نے حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام، عرب کی گرمی، آج وہ حالات ہی نہیں ہیں عرب کے اندر جب اس وقت ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کسی غزوے میں جاتے
رمضان آ جاتا، شدید قسم کی بلبلاہٹ ہوتی، پیاس، باوجود اس کے کہ امام الانبیاء کہتے اب تمہیں اجازت ہے روزہ افطار کر لو، توڑ دو روزہ، کسی صحابی نے روزہ توڑا نہیں ہے۔ ایک غزوے پر صحابہ جا رہے تھے، ایک منزل پر اترے، گرمی اتنی شدید ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور صحابہ پر غربت اتنی ہے کہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہے جس سے سورج کی شعاؤں کو چھپا کر اپنے آپ کو سکون دے سکے، اتنی غربت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ اپنے ہاتھ سے سورج کی شعاؤں کو بچاتے اور اپنے چہرے کو بچاتے، کھڑے نہیں ہو سکتے روزے کی وجہ سے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو پورا سال روزے کے اندر رہتے تھے، پورا سال، جی اللہ اکبر۔ گرمی کا جو روزہ ہے، شدید گرمی میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ محبوب میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا، جو رکھتا بھی کس کے لیے؟ معاذ اللہ کے لیے، معاذ اللہ کے لیے۔ اور پھر آگے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار کی افطاری کروائے گا، روزہ دار کی افطاری کروائے گا، اسے اللہ کتنے انعام سے نوازیں گے۔ یہ انعام عمرے پر نہیں ہے، 5 لاکھ لگا کے بھی جایا جاتا ہے، یہ انعام اس پر نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، افطار، اللہ اسے کتنے انعام دیں گے؟ 3 انعام دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کون سے؟ آپ نے فرمایا پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیں گے، دوسرا انعام یہ ہوگا اتقم من النار، اتقم من النار، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہوگا جتنا روزے دار کو ثواب ملا اللہ اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو بھی کروائیں گے، اور اس کے بھی اجر کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے بھی اجر کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے ہر بندہ اس کی جرت نہیں رکھتا افطار کروائے، ہمارے دسترخوان پر پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، جی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، مرغن غذائیں ہیں، مشروبات ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے تو ہر بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ افطار کروائے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ اجر دودھ کے گھونٹ پر رکھ دیا ہے، دودھ کے گھونٹ پر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ایک کھجور پر اللہ نے رکھ دیا۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات آپ نے فرمایا پانی کے ایک گھونٹ پر اللہ نے یہ اجر رکھ دیا، پانی کے ایک گھونٹ پر۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی لوگ باہر گئے، وہاں جو عربی دسترخوان لگاتے ہیں ان کے جو ملازم ہوتے ہیں نا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے ادھر آئیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ اور مصر میں کیا ہوتا ہے؟ مصر میں یہ ہوتا ہے کہ بازار بند نہیں ہوتے ہیں، ہر دکاندار گلیوں میں اپنی دکانوں کے باہر ٹیبل لگاتے ہیں، اس پر افطاری کے سامان رکھتے ہیں، جو روزہ دار آئے اٹھا کے چلا جائے، لے جائے۔ یہ وہاں مصر کے اندر ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ اجر کتنا ہے روزہ دار کو افطار کروانے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ دار ہو۔ ہماری یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، برادری پارٹیاں ہوتی ہیں، جی میں غلط گمان تو نہیں رکھتا، اچھا گمان ہے میرا ہر ایک کے متعلق، لیکن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی روزے کا وقت بھی نہیں ہوتا، وہاں کتنے روزہ دار ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے 90% تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ روزے سے پہلے ہی سب کچھ صاف کر دیتے ہیں، اور روزہ دار دیکھتے منہ رہ جاتے ہیں۔ دیکھتے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہے، صاحب حیثیت، اللہ نے انہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو وہ یہ بھی اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھیں اور اس کے اجر اور انمول خزانے جو اللہ نے تقسیم کر رکھے ہیں انہیں بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کی ایک گھڑی کو، ایک ایک سیکنڈ کو رمضان ہی سمجھیں، اور اس پر اترنے والی رحمتیں، برکتیں جتنی کوئی لوٹ سکتا ہے وہ لوٹ لے، نہ جانے
پھر ہماری قسمت میں یہ دن آئیں یا نہ آئیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال